بہت اچھی بات کی ہے. یہ ہے دیکھیں پیٹرن چیک کیے. کیا نام ہے آپ کا؟ حمزہ نے پیٹرن بالکل صحیح پلاٹ کیا ہوا ہے کہ اچانک مولوی وائرل ہونا شروع ہو گئے ہیں. سر آپ دیکھیں وہ کون سے مولوی وائرل ہو گئے سمجھ رہے ہیں؟ وہ والے مولوی وائرل ہو رہے ہیں کہ جو ایک خاص طریقے سے اس گرامر میں انٹر ہو گئے ہیں. ورنہ ہر مولوی کیوں نہیں وائرل ہو رہا؟ صرف مولوی امریکہ میں اتنے سنگرز کے پاس مائکرو فون نہیں، اتنے پاکستان میں مولویوں کے پاس مائکرو فون ہے. یس ٹرو، ہر مسجد میں مائکرو فون ہے نا. اور پھر مائکرو فون پہ اس کو بتایا جاتا ہے بولو. ہاں جی، اس کا فرض ہے بولنا. فجر کی نماز کے بعد وہ درس کرتا ہے اور جمعے کے خطبے کرتا ہے، عید کے خطبے کرتا ہے، اور معاملات اور بھی چلتے رہتے ہیں. وہ مائکرو فون کا استعمال کری جا رہا ہے پچھلے 70 سال سے. پاکستان میں کوئی ایک بھی مولوی اس لیول پہ اکلیم نہیں کیا جا رہا ایکسیپٹ یہ جو 5-7 سال سے ہو رہے ہیں، کیونکہ یہ سوشل میڈیا نے ان کو پک کیا. اور سوشل میڈیا ایسے نہیں چلتا ہوتا. لوگ ہوتے ہیں، فالوورشپ آتی ہے تو فیس بک کرتا ہے. فیس بک خود نہیں کسی گھر پہنچاتا، ریکمنڈیشن اس پیٹرن سے ہی آتی ہیں. اس کا مطلب ہے ان خاص لوگوں کے اندر ایٹ لیسٹ میتھس کو پکڑنے کی گرامر کی گرفت آنا شروع ہو گئی تھی. سمجھ رہے ہیں؟ میں آپ کو اسی لیے کہہ رہا تھا مودودی صاحب نے جو وائرلٹی اچیو کی تھی نا، مودودی صاحب کے سے پہلے وہ والی وائرلٹی اس طرح ملتی نہیں ہوتی تھی کسی کو. مودودی صاحب وائرل ہو گئے تھے. یہ میں گرامر کا لفظ بول رہا ہوں. اور بھی بڑے بڑے علماء تھے، مودودی صاحب سے بڑے علماء ان کے اپنے ٹائم پہ موجود تھے، مگر مودودی صاحب وائرل کیوں ہوئے تھے؟ بیکاز ہی واز اسپیکنگ ان ریلیونٹ گرامر. رائٹ رانگ نہیں کچھ ہوتا، یاد رکھنا. قرآن پاک کی جو بات کر رہا ہے اور وہ ریفرنس سے کر رہا ہے وہ رائٹ ہے. اب اس کا طریقہ گرامر صحیح ہے کہ نہیں، سوری گرامر ریلیونٹ ہے کہ نہیں، یہ مسئلہ. اسی بات سے ریلیٹ کرنا چاہ رہا ہوں سر کہ گرامر تو اچھی ہے، فالوشپ بڑھتی جا رہی ہے، لیکن اگر آج کل دیکھا جائے تو معاشرہ مزید پستی کا شکار ہو رہا ہے. وہ بجائے اس کے کہ لوگ قرآن کی طرف جائیں، وہ فالوشپ میں زیادہ ایک لیکچر سننے کی زیادہ کیپیبلٹی رکھتے ہیں. کتنی عمر ہے حمزہ آپ کی؟ 25 سال سے 25 ایئرس. یار ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو تقویت دے. 25 سال میں بڑی آپ گہری نگاہ رکھ رہے ہیں. آپ سوال پورا کر لیں. مجھے ویسے سوال سمجھ آ گیا. ابھی باقی بھی ہے. یہی ہے، اس سے ریلیٹڈ یہ کہ ایمان کیوں نہیں بڑھ رہا، بجائے اس کے لوگ کہنا چاہ رہے ہیں کہ بھئی ہم لیکچر زیادہ سن سکتے ہیں لیکن قرآن کی طرف ہم نہیں جائیں گے. جو معاشرے کا لفظ ہے نا، معاشرے کی جو میجرمنٹ انڈیکیٹر نا، وہ 100 سال ہے. معاشرہ 10 سال میں نہیں بنتا یا بگڑتا. جو آپ نے جو پیٹرن بتایا وہ واقعی 9-10 سال کا ہی. تو پہلی بنا تو پڑ چکی ہے. یوتھ نے کبھی بھی مولوی کو نہیں سنا تھا پاکستان کی ہسٹری میں. یوتھ ہمیشہ ایکٹرز، ڈانسرز، لڑکیاں، ہیرو، فلمیں، ان کو سنتا تھا، سنگرز. ٹھیک ہے، عالمگیر، محمد علی شیخی، یہ کراچی کے ہیں نا، اور ندیم، بابرہ شریف، ریما، میرا. ابھی کون لڑکیاں نہیں پتہ. یہ مشہور ہے، بتا رہا ہوں. کس نے وائرل کی تھی؟ میرے آپ کے ڈیڈیز نے. ماننا پڑے گا نا. اور کس نے؟ میں نے تو نہیں کی. میں تو پیدا ہی نہیں ہوا تھا. میں نے تو نہیں وائرل کی نا. پاکستان میں پچھلی جنریشن نے وائرل کی ہوئی تھی. اس وقت طارق مسعود وائرل ہوئے ہیں. وحید مراد، طارق مسعود. کوئی کمپیئر کر سکتا ہے؟ کمپیریزن کا پیمانہ ہی کوئی نہیں. ٹھیک ہے. اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پچھلے مودودی صاحب اس لیے بار بار بول جانا وائرل ہوئے تھے. ٹھیک ہے. ورنہ میرے اپنے فیوریٹ 3 اسکالر جو ہے نا، مولانا محمد شفیع ہیں. ٹھیک ہے. وہ کراچی کی ہے. ٹھیک ہے. تاکہ عثمانی صاحب کے والد صاحب ہیں. ٹھیک ہے. کیوں؟ وہ جس فلاسفی کی جس اینگل کو وہ پکڑتے ہیں، مودودی صاحب کا کام نہیں تھا. وہ یوتھ کو ڈیولپ کر رہے تھے مودودی صاحب. یہ فلاسفی میں تو میں اسٹوڈنٹ پڑھتا تھا فلاسفی کا، اس لیے میں ان کو پڑھتا تھا. معرف القرآن انہوں نے لکھی. ٹھیک ہے. تقی عثمانی صاحب کے والد صاحب. تو وائرل تھے؟ نہیں وائرل نہیں تھے. وہ علماء کے لیے ہی بات کرتے تھے. جو اسٹوڈنٹس آف اسلام سٹیج 2 پہ آتا ہے اس کے لیے کرتے تھے. مودودی صاحب نے لڑکوں کے لیے تفسیر لکھی ہے، تفہیم القرآن نام ہے جس کا. لڑکوں کے لیے، لڑکیوں کے لیے، کہ جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کی زبان میں لکھی ہے. لوگ اسٹوڈنٹس نے پکڑ لی تھی. جماعت اسلامی میں ایوریج ایج 20 ایئرس تھی جب مودودی صاحب جماعت اسلامی کی بنا رکھی. کیوں؟ لڑکے سارا یوتھ آ گیا تھا. ٹھیک ہے. ان کے علاوہ کوئی وائرل نام نہیں ملتا اس ایج میں. 60 70 80 میں مولوی وائرل تھا ہی نہیں کوئی. ایک وہ قاری صاحب تھے جو کہ وحید الرحمان صاحب. وہ کیونکہ نعت پڑھتے تھے بس، ورنہ ان کو کوئی نہیں سنتا تھا. وہ کیا ہوتا بات بیان دیتے بھی نہ ہو، وہ خالی نعت ہی پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. وحید ظفر صاحب، وہ بھی مولوی نہیں ہے بائی دا وے. میں ان کی بات کر رہا ہوں، وہ جو فرمان الہی کے نہیں، وہ قاری صاحب جن کے مدرسے بھی ہیں، بڑے اسکولز ہیں ان کی.
12 लोगों में नाम याद आ रहा है। पॉइंट ये है कि मौलवी वायरल क्यों नहीं किया मेरे अब्बा जी की जनरेशन ने, 60s में, 40s में, 50s में, 70s में, 80s में, 90s में, 2000 में भी कोई मौलवी क्यों नहीं वायरल हो रहा था? क्या फेसबुक नहीं था? बिल्कुल था। आपको भी पता फेसबुक कब से है, यूट्यूब में आपको भी पता यूट्यूब कब से है। ये आप लोगों ने मौलवी वायरल करने शुरू कर दिए, समझ रहे हैं? इसलिए मुझे उम्मीद है आप लोगों से, पिछली जनरेशन सिर्फ डांसर्स, एक्टर्स, सिंगर को वायरल करती थी। अब मुकाबले का वो किसे कहते हैं, कौन सा मुकाबला है? मुहावरा होता है ना, तो कांटेदार नहीं, एक और भी होता है, आंकड़ा को 36 का आंकड़ा हो गया। ये 36 का आंकड़ा कैसे? तारिक जमील साहब की सब्सक्रिप्शन देखें, मोहम्मद अली मिर्जा की देखें, तारिक मसूद साहब की देखें, डॉक्टर इसरार की देखें, ठीक है, मोटे मोटे जितने में मैं मोटे मोटे बता रहा हूँ वरना करूँ तो, और कोक स्टूडियो की देखें। 36 का आंकड़ा शुरू होने वाला है। ये कभी पहले हुआ था? कभी मौलवी सेलिब्रिटी हो सकता था? अब मौलवी सेलिब्रिटी है। ये आपकी शान है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला और तकवीर दे इसको। दिस इज एन ऑनर फॉर यू गाइस कि यू गाइस हैव पुट मौलवी ऑन द लैपटॉप एंड द टेबल। लास्ट जनरेशंस वाज अगेंस्ट, रिपल्सिव, एलर्जिक थी। क्यों? उनका कसूर भी नहीं था ना। मौलवी साहब उनकी ग्रामर में बात नहीं करते थे। अब वो आ गई है बात, इनके एक्यूमेंट डेवलप हुए, इन्होंने वो वाली गन्ने पकड़ लिए जिनके आपके दिलों पे असर होते हैं। सोचें कराची में सेशन हो रहा है, 15 मौलवियों के नाम, ये 15 के 15 आपको पता है कि एज कितनी है, 18 साल, 17 साल, 20 साल, 23 साल। लाहौर में बैठे मौलवी के नाम आपको पता, और लेक्चर ही सुने में। सिर्फ यूट्यूब फेसबुक की वजह से नहीं हो रहा। ये यूट्यूब फेसबुक पुरानी है, यूट्यूब ने सिर्फ पहले गंद ही वायरल किया। ये आप लोगों ने उसको रोका है और कहा कि ठीक है यार, वाकई सब कुछ चलने दो। कोक स्टूडियो के गाने भी सुन रहे हैं इस वक्त, पहला स्टेप है, मौशा नहीं बनेगा अभी, पहली बुनियाद रखी जा रही है। आपके पोते ने उसको पता भी नहीं होना कि कोक स्टूडियो क्या है, इंशाल्लाह, समझ रहे? आपके बेटे को पता होना है, मगर स्टेज 2 पे होना है कि यार आई डोंट लाइक इट, आई एम नॉट गोना डू इट, बट आई नो इट एग्जिस्ट्स। लाइक करेगा, खुशी होगा वो, क्या भाई बच्चों को उस तरफ लेके आओ, लड़कियों को उस तरफ लेके आओ, ठीक है? सो पोते ने जाके होना है। मैं फिर बता दूं, अल्लाह अब्दुल मुत्तलिब को तैयार कर रहे थे क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आना था। उनकी ट्रेनिंग हो रही थी, प्रोटोकॉल ऐसे सेट की जाती है इस्लाम। आपका कोई क्या पता आप से बड़े काम लेने हो, क्या पता आप एक वेसल हो जिसको अल्लाह साफ कर रहे हैं, और आपके पोते ने बड़ा काम करना है दुनिया का, इस्लाम। दोनों में से एक काम तो करना पड़ेगा ना हमें, ठीक है? या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बन जाए, या अब्दुल मुत्तलिब बन जाए, या अब्दुल्ला बन जाए, या हुसैन हसन बन जाए, कोई बात नहीं। वेसल तो या वेसल बनेंगे या प्रोडक्ट बनेंगे। यू हैव टू बी ईदर वन ऑफ देम, अदरवाइज तीसरी पार्टी हमें पता कौन सी है, ठीक है? याद रखना, अल्लाह ताला हर इंसान से काम लेते हैं। अल्लाह ताला शैतान से भी काम लेते हैं, शैतान शयातीन से भी काम लेते हैं। बुराई भी अल्लाह ताला की इज़्ज़त से चलती है दुनिया में, वरना अल्लाह की मर्जी के बगैर शैतान गुनाह करता है या इंसान करता है। अल्लाह ताला ने दुनिया में आने का जो पर्पस है ना, वो क्लियरली बताया हुआ है कि अल्लाह ताला तक ही पहुंचना सब ने। किसी ने आग के थ्रू पक के साफ होना है, किसी ने नूर के थ्रू बन के साफ होना है। पहुंचना सब ने अल्लाह के पास ही है। दोज़ख भी इंसान को पाक कर रही है जला के, जन्नत इंसान को पाक कर रही है नूर से बना के। दोनों एक ही ट्रैक के ऊपर फूल ऐसे बना रहे, अल्लाह की पहुंच रहे हैं। दोनों की वैल्यू आप बता दें कौन सी वाली वैल्यू आपको चाहिए, कोई मसला नहीं, पहुंचना अल्लाह तक ही है। सोचें जरा कि नबी अलैहिस्सलाम ने कहा कि मुझे जन्नत में अपनी उम्मत की कसरत पे फख्र होगा। इसका मतलब है सबसे ज्यादा मुसलमान जन्नत की कंट्रीब्यूटिंग नूर होंगे। नूर है ना, जन्नत सिर्फ नूर है, ठीक है? मतलब नूर उसका ईंधन समझ ली। और दोज़ख का ईंधन कौन है? इंसान है। दोनों मशीनें चलती इंसानों से ही हैं। जन्नत भी इंसानों से चलती है मशीन उसकी, और दोज़ख भी मशीन इंसानों से चलती है। अल्लाह ने दोनों मशीनें बनाई हुई हैं, दोनों को अपने इंसानों को पाक करती है, अल्लाह तक पहुंचा देती है। बहुत आसान काम बता रहा हूं आपको। या आग में पक के साफ हो जाएं, बड़ा ही सख्त, बड़ा ही हजार लाख साल पकना पड़ेगा, या फिर बगैर किसी तकलीफ के नूर में पक के अल्लाह तक पहुंचे। कुरान खुद बता रहा है, अल्लाह ताला से लोग कहेंगे या अल्लाह हमारा नूर मुकम्मल कर, जब पूरे सिरात से हमारा नूर मुकम्मल कर, नहीं हो रहा होगा, लोगों का नूर स्प्लिट हो गया होगा, फट गया होगा नूर, ठीक है? दो ही तरीके हैं अल्लाह तक पहुंचने के, तीसरा कोई तरीका अल्लाह ने बताया नहीं, या आग या नूर। अब आपकी मर्जी है कि किस तरीके से आना है। आपने मौली पकड़ना शुरू कर दिए, इसका मतलब अंदर से नूर चमकना शुरू हो गया। लोगों ने आतिफ असलम पकड़ना शुरू कर दिया, कुछ और चमकना शुरू हो गया।
ٹھیک ہے, مائیکل جیکسن پکڑ پکڑ کے لوگوں نے عمریں گزاری ہیں. آپ کو پتا پچھلی جنریشن, مائیکل جیکسن از دا موسٹ فیمس نیم ان دا ہسٹری آف دا پلانٹ اپنے ٹائم پہ. محمد علی باکسر جو ہے اپنے ٹائم کا ہسٹری آف دا پلانٹ کا مشہور ترین, آپ لوگوں کے لیے مشہور طارق مسعود اور محمد علی مرزا, مودودی اور ڈاکٹر اسرار. یہ کوئی تو بات ہوئی ہے نا آپ کے سامنے, کچھ تو واقعہ ہوا ہے جو آپ لوگوں نے ایک دم گیم کے رول بدل دی. Somebody in your family was Abdul Muttalib یا عبداللہ, یا maybe you are Abdul Muttalib or Abdullah. Someone is going to come in the future جس کی پریپریشن آپ لوگ کر رہے ہیں. اپنی ویلیو انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کرنی آپ نے. یہ نہ ہو کہ آپ سوچیں کہ یار بس ویڈیو ہی دیکھتا ہوں بتا ڈاکٹر اسرار کی. جتنے گھنٹے آپ ڈاکٹر اسرار کی ویڈیو دیکھنا ایگزیکٹ اتنے گھنٹے پچھلی جنریشن مائیکل جیکسن دیکھ رہی تھی. آپ نے وہ مائنس نہیں کیا, خالی آپ نے پلس کے کالم میں بھی انٹری کر دی. ڈیبٹ کریڈٹ پتہ نا, آپ نے پلس کی کالم میں ایڈٹ کیا, نیچے انشاءاللہ برکت اس کی نظر آئے گی آپ کے بچوں کی. کچھ گائے گاہ نہیں جائے گی. قرآن پاک خود کہہ رہا ہے کسی ایک چھوٹی سی چیز کی نیکی کو بھی انڈر ایسٹیمیٹ نہ کر لینا. ٹھیک ہے, چھوٹی سی قرآن کی آیت سنا رہا ہوں, اور برائی بھی, چھوٹی سی برائی کو بھی انڈر ایسٹیمیٹ نہ کرنا, وہ بھی تمہیں بروا سکتی ہے. سو دس از اے بگ پرابلم دیٹ یو ہیو سالوڈ. یو ہیو چینج دا گیم. ملینز اینڈ ملینز آف ویوز آف طارق جمیل, جتنی مرضی مخالفت کریں آپ محمد علی مرزا کی یا وہ لوگ بیٹھ کے طارق مسعود کی, مجھے بس یہی نظر آ رہا ہوتا ہے کہ ویوز اللہ کے بولنے والوں کے ویوز پڑھیں. نبی علیہ السلام کا نام وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, اوپر جائی جا, کیونکہ سوری جتنی مرضی وہ نعتیں پڑھ لیں سنگرز بیٹھ کے, سب کو پتہ ہوتا ہے کہ دس از ایبسولوٹلی ناٹ دا میننگ آف وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. سب کو پتہ ہے اس بات. برفانہ اللہ کا ذکر ہوتا ہے جب نور کریٹ کیا جاتا ہے, آگ کے تھرو نہیں برفانہ لے کر ذکر ہوگا ہے نا. آگ اور نور کسے میں کہہ رہا ہوں, جنت دوزخ کو کہہ رہا ہوں. آگ سے بھی انسان ہی پکنے ہیں اور ٹھیک ہو جانے ہیں. مسلمانوں نے آگ دوزخ میں جانا ہے نا, کیا اس کے بعد جنت میں نہیں جانا؟ آف کورس, اس کا مطلب ہے پاک ہو کے جنت میں چلے جائیں. تو آگ بھی پاک ہی کرتی ہے, نور بھی پاک ہی کرتا ہے. اب آپ کی مرضی ہے کہ نوری ٹریک پکڑیں یا ناری ٹریک پکڑیں. دونوں ٹریک اللہ کے کام ہی پورے کریں گے.